جھنجھلائے ہیں لجائے ہیں پھر مسکرائے ہیں، اپنی وجہ تو جھنجھلائے ہیں لجائے ہیں پھر مسکرائے ہیں، کس اہتمام سے انہیں ہم یاد آئے ہیں۔ گزرے ہیں میں کدے سے جو توبہ کے بعد ہم کچھ دور عادتاً بھی قدم لڑکھڑائے ہیں۔ بہت انسان جیتے جی کرے توبہ خطاؤں سے، انسان جیتے جی کرے توبہ خطاؤں سے، مجبوریوں نے کتنے فرشتے بنائے ہیں۔ یہ کلام ہے اردو غزل کے ممتاز شاعر خمار بارونکی صاحب کا۔ آپ اردو غزل کے رومانی لہجے کے معتبر شاعر تھے، جن کے اشعار میں سوز بھی ہے، ساز بھی ہے اور خلوص کی چاشنی بھی ہے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے بیچ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو ان کے کلام کو انہی کے انداز میں، انہی کے لہجے میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میری مراد ہمارے سینئر ساتھی الیاس بھائی سے ہے کہ وہ اس محفل میں خمار بارونکی کی کوئی غزل اپنی مترنم آواز میں پیش کریں۔ انہیں کی آواز الیاس صاحب مائک بھی دے دیں اور شمع بھی آپ کی طرف۔ وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں، وہی پھر مجھے یاد آنے لگے ہیں، جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں، جنہیں بھولنے میں زمانے لگے ہیں۔ سنا ہے مجھے وہ بلانے لگے ہیں، بہت خوب۔ سنا ہے مجھے وہ بلانے لگے ہیں، تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں، بہت خوب۔ تو کیا ہم انہیں یاد آنے لگے ہیں۔ اٹھائے تھے جو راہ سے دوستوں کی، اٹھائے تھے جو راہ سے دوستوں کی، وہ پتھر میرے گھر میں آنے لگے ہیں، وہ پتھر میرے گھر میں آنے لگے ہیں۔ یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو، یہ کہنا تھا ان سے محبت ہے مجھ کو، یہ کہنے میں مجھ کو زمانے لگے ہیں، یہ کہنے میں مجھ کو زمانے لگے ہیں۔ قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے، قیامت یقیناً قریب آ گئی ہے، خمار اب تو مسجد میں آنے لگے ہیں، خمار اب تو مسجد میں آنے لگے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ وہی پھر وہی یاد آنے، مجھے پھر وہی یاد آنے لگے ہیں، جنہیں بھولنے میں۔ بہت خوب، بہت بہت۔ ابھی آپ کو اتنی آسانی سے نہیں آج ہم اس کے ارادے میں ہی نہیں آئے تھے، خواب چلیے، بہت سنا خمار دیا صاحب کے علاوہ بھی کوئی آپ کو جو بھی آپ کو پسند ہو۔ آپ پہچانیے گا کہ میں کس شاعر کی پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے دو شعر پہلے۔ ایک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو آج کل کے جو شاعر ہیں وہ رادیہ قافیہ ردیف جو ہے
وہ ایکسٹنکٹ سا ہوتا جا رہا ہے. اس لیے میں نے اس غزل کو پڑھنے کا آج ارادہ کیا ہے، کیونکہ جتنے شاعر دیکھ رہے ہیں وہ سب بھول چکے ہیں. ایسا لگ رہا ہے یہ ڈائنگ آرٹ ہو گئی ہے، اینشینٹ اینٹیک. لیکن اس کا اس ذرا شمع کا رخ ادھر کر دیں، آپ کی طرف. ہاں مطلب اس کی طرف. شکریہ شکریہ شکریہ، بس بس. میرے ہی لہو پر گزر اوقات کرے ہو، بہت اور مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرے ہو. بہت بات کرو ہو، دامن پہ کہیں چھینٹنا، خنجر میں کہیں داغ. تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو. کرامات بہت کرو. بہت بہت. انہی کی ایک غزل ہے. پہلی شعر آپ کے نظر کر رہا ہوں. اجازت ہے سر صاحب؟ آپ لوگوں نے اندازہ لگایا؟ کلیم عاجز صاحب. کلیم عاجز. اس ناز اس انداز سے تم ہائے چلو ہو، اس ناز اس انداز سے تم ہائے چلو ہو، روز ایک غزل ہم سے کہلوائے چلو ہو. بہت بہت. روز ایک غزل ہم سے کہلوائے چلے ہو. رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو ہے کہیں پاؤں، رکھنا ہے کہیں پاؤں تو رکھو ہے کہیں پاؤں. چلنا ذرا آیا تو پھر اترائے چلے ہو. بہت بہت. چلنا ذرا آیا تو پھر اترائے چلو. میں کوئی خامی ہے نا، ساغر میں کوئی کھوٹ. میں کوئی خامی ہے نا، ساغر میں کوئی کھوٹ. پینا نہیں آتا ہے تو چھلکائے چلے ہو. بہت بہت. پینا نہیں آتا ہے تو چھلکائے چلے. زلفوں کی تو عادت ہی ہے، زلفوں کی تو عادت ہی ہے، لیکن میرے پیارے، زلفوں کی تو عادت ہی ہے لیکن میرے پیارے، زلفوں سے تو زیادہ تو ہی بل کھائے چلو ہو. زلفوں سے تو زیادہ اتنا مشکل شعر تھا. کھائے چلو ہو. ہاں بالکل بالکل. ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کچھ نہیں کہتے، کوئی کچھ نہیں کہتا. ہم کچھ نہیں کہتے کوئی تو کچھ کوئی نہیں کچھ نہیں کہتا. تم کیا ہو تمہیں سب سے کہلوائے چلو. بہت بہت. تم کیا ہو تمہیں سب سے کہلوائے چلے ہو. وہ شوخ ستمگر تو ستم ڈھائے چلے ہے. وہ شوخ ستمگر تو ستم ڈھائے چلے ہے. تم ہوگی کلیم اپنی غزل گائے چلو ہو. بہت بہت. تم ہوگی کلیم اپنی غزل گائے چلو. بہت 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 شکریہ الیاس بھائی. پدم شری ملے گا. ابھی وقت اجازت دے گا تو آپ کو پھر زحمت دیں گے. ابھی بہت سے چراغ جلنے باقی ہیں، بہت سی خوشبوئیں محفل کو مہکانے کو تیار ہیں. اب میں جو نام لینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. ان کی آواز، ان کا لہجہ ہمیشہ ہمارے دلوں پہ دستک دیتا ہے. میری مراد جناب جمیل فاروقی صاحب سے ہے کہ وہ اپنی مترنم آواز میں آج کوئی غزل پیش کریں. بہت نغمے سنے ہیں ہم نے، آج کوئی غزل پیش کریں. جمیل فاروقی صاحب. میں دل ہوں ایک ارمان بھرا، تو آ کے مجھے پہچان ذرا. میں دل ہوں ایک ارمان بھرا، یہ سچ ہے تیری محفل میں میرے افسانے کچھ بھی نہیں. پر دل کی دولت کے آگے میرے افسانے کچھ بھی نہیں. تو ایسی نگاہوں کو نہ چرا، یہ سچ ہے
میں یہ سچ ہے تیری محفل میں، میرے افسانے کچھ بھی نہیں، پر دل کی دولت کے آگے دنیا کے خزانے کچھ بھی نہیں۔ خود میں نے حسن کے ہاتھوں میں شوخی سا چھلکتا جام دیا، خود میں نے اپنے ہاتھوں سے شوخی سا چھلکتا جام دیا۔ بہت بہت شکریہ جمیل فاروقی صاحب۔ جینا مشکل ہے کہ آسان ذرا دیکھ تو لو، جینا مشکل ہے کہ آسان ذرا دیکھ تو لو، لوگ لگتے ہیں پریشان ذرا دیکھ تو لو، پھر مقرر کوئی سرگرم سر منبر ہے، پھر مقرر کوئی سرگرم سر منبر ہے، کس کے ہے قتل کا سامان ذرا دیکھ تو لو۔ یہ ستائش کی تمنا، یہ صلے کی پرواہ، کہاں لے آئے ہیں ارمان ذرا دیکھ تو لو۔ اب میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب نعیم انصاری صاحب کو کہ وہ اپنے منفرد لہجے اور ترنم میں کوئی خوبصورت غزل پیش کریں۔ جناب نعیم انصاری صاحب۔ سنگ لیے ہاتھوں میں بچے اور تو مرہم، ان مناظر سے گزر جانے کو دل چاہتا ہے، سنگ لیے ہاتھوں میں بچے اور تو مرہم، ان مناظر سے گزر جانے کو دل چاہتا ہے، تو جو آ جائے تو آ جاتی ہے پھولوں پہ بہار، ورنہ ہر لمحہ تو کانٹوں پہ گزر جاتا ہے۔ جب سے میں خانے میں رکھا ہے زاہد نے قدم، جام تو جب سے میں خانے میں رکھا ہے زاہد نے قدم، جام پیمانہ بھی سجدے میں گرا جاتا ہے، جام پیمانہ بھی وہ جو چاہے تو ہٹ جائے گا میرا رقیب، وہ جو چاہے تو ہٹ جائے گا میرا رقیب، آخر کیا سوچ کر خاموش وہ رہ جاتا ہے، آخر کیا سوچ کے یہی مقام ہے جب بھی ادھر سے گزروں ہوں، یہی مقام ہے جب بھی ادھر سے گزروں ہوں، زہر کا تیر بھی ہنس ہنس کے سہا جاتا ہے، بہت بہت ان کی مدہوش نگاہ ہی کا اثر کیا کہیے، ان کی مدہوش نگاہ ہی کا اثر کیا کہیے، شیخ جب آنکھ ملاتا ہے تو ان کی مدہوش نگاہ ہی کا اثر کیا کہیے، شیخ جب آنکھ ملا یہ تو بہک جاتا ہے، شیخ جب آنکھ یہ تھوڑا جو اگلا جو شعر ہے یہ تھوڑا سا انفارمیٹیو بھی ہے اور تھوڑا سا جو ہے مطلب ہسٹوریکل بھی ہے، اور جو علی گڑھ کے لوگ ہیں شاید جانتے ہوں گے، اور جو رومانٹک ہیں وہ بھی مطلب ہاں جو رومانٹک ہیں اور علی گڑھ کے ہیں، جو رومانٹک ہے وہ علی گڑھ کے ہیں، باقی نشاط گنج میں ہے اس چمن کی بلبل خاص، نشاط گنج میں ہے
اس چمن کی بلبل خاک یہ سب کا ہے اور سبھی سے ہی اس کا ناتا ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. خزاں کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہوا کی زد پہ دیا جلانا جلا کے رکھنا کمال یہ ہے. وہ جس کو دیکھے تو دکھ کا لشکر بلڑ کھڑائے شکست کھائے. لبوں پہ اپنی مسکراہٹ سجا کے رکھنا کمال یہ ہے. ہزار طاقت ہوں 100 دلیلیں ہوں پھر بھی لہجے میں عاجزی سے ادب کی لذت دعا کی خوشبو بسا کے رکھنا کمال یہ ہے. اب ہم نشست کے آخری حصے میں پہنچ رہے ہیں. یہ بہار کا زمانہ یہ حسین گلوں کے سائے مجھے ڈر ہے باغباں کو کہیں نیند آ نہ جائے. نیند آ ہی رہی ہے. میرے ضبط غم کا عظمت کا تبھی پتہ چلے گا میرا امتحان لے کر کوئی ان کو آزمائے. اور اتنا تو میرے حال پہ احسان کیا کر اتنا تو میرے حال پہ احسان کیا کر آنکھوں سے میرا درد پہچان لیا کر. آپ کا تو بھی کیسا لگا ہے؟ کچھ ساتھ دے سفر میں بہت تھک گیا ہوں میں. کچھ ساتھ دے سفر میں بہت تھک گیا ہوں میں. کچھ پل ہوں تیرے ساتھ میری مان لیا کر. یوں تو دل ابھی بھی میوے سماعت ہے مگر وقت کی مجبوریاں دستک دے رہی ہیں. اب میں اس بزم سخن کے صدر جناب سعید عارف صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے صدارتی کلمات کے ساتھ ساتھ اپنا کچھ پسندیدہ کلام بھی پیش کریں. جناب سعید عارف صدیقی صاحب شمع آپ کی طرف اور مائک بھی دے دیں ذرا سا. یہ چھوٹی والی ہے بڑی والی دونوں مائک بھی دے دیں. مائک میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب پشتر صاحب کا کہ پہلی بار انصاف نگر میں یہ ایک کوشش انہوں نے کی ہے اور ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں آ گئے ہیں اور ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کی نشست کی جائے تاکہ کھل کے ایک دوسرے کے بارے میں ہم لوگ آپس میں جو شعر پڑھیں اس کو سمجھنے کا موقع ملے. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ضرورت کو سمجھا ہے اور آئندہ بھی اس طرح کی محفلیں جب جس سے کہیں گے یہ اسے رکھنی چاہیے اپنے یہاں. سبھی لوگوں کے پاس ماشاءاللہ اپنا اپنا مکان ہے اور جگہ ہے کافی تو رکھنا چاہیے. اور اگر کچھ لوگوں کو اور جوڑا جا سکے اس میں جو لوگ اس طرح کا مزاج رکھتے ہوں شوق رکھتے ہوں صرف اس پروگرام میں تو زیادہ اچھا رہے گا. چند اشعار انہوں نے کہا ہے سنانے کے لیے. میں نے ایک بات بتا دوں مکی صاحب کیا ہوگا انشاءاللہ کیونکہ ایسی نہیں ہمارے ڈرائنگ روم میں ورنہ میں فوراً کرا دوں میں فوراً کرا دوں چھت میں بہت کرا دوں. تو میں نے بھی کچھ اشعار آپ لوگوں کے لیے لائے ہیں آج. ہاں لیکن شعر بڑے اچھے ہیں. نہیں میرے کوئی شعر میرا کوئی شعر اس میں نہیں ہے. یہ الگ الگ شاعروں کے شعر ہیں کسی ایک شاعر کے. الیاس صاحب سنیے گا. رہتا ہے صرف ایک ہی کمرے میں آدمی. رہتا ہے صرف ایک ہی کمرے میں آدمی اس کا غرور رہتا ہے باقی مکان. بہت خوب بہت خوب. باقی مکان میں باقی مکان بہت میری نگاہ میں آدمی کی ضرورت تو ایک کمرے سے پوری ہوتی ہے لیکن اتنے بڑے بڑے لوگ مکان بناتے ہیں تو وہ سب اسی پر یہ شعر ہے کہ رہتا ہے صرف ایک ہی کمرے میں آدمی اس کا غرور رہتا ہے باقی مکان. دوسرا جو انہوں نے نشست کی ہے اس کے بارے میں بتاؤں. آئے گا گفتگو کا سلیقہ تو کم سے کم. آئے گا گفتگو کا انصاری صاحب غور کیجیے گا. آئے گا گفتگو کا سلیقہ تو کم سے کم ایک شاعر چاہیے ہر خاندان میں. بہت خوب بہت خوب. کچھ الگ طرح کے اشعار ہیں لیکن کافی بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم ایک تو ہونا چاہیے. ایک سے زیادہ تو ہو سکتے ہیں. اس کو ایکسپلین بھی کر دیا انہوں نے کہ آئے گا گفتگو کا سلیقہ تو کم سے کم. تو یہاں اگر شاعر نہ بھی پیدا ہو تو اس طرح کی نشست ہوتی رہے. دوسرے شاعر
ایک شعر آپ لوگ پہلے شاید فیس بک پہ ڈالا تھا میں نے، صیاد کی باتوں میں وہ جادو ہے کہ پنچھی، صیاد کی باتوں میں وہ جادو ہے کہ پنچھی پنجڑے میں بھی اپنے کو رہا مان رہے ہیں، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب، رہا مان رہے ہیں۔ بہت خوب، صیاد کی باتوں میں وہ جادو ہے کہ پنچھی پنجڑے میں بھی اپنے کو رہا مان رہے ہیں۔ بہت خوب۔ یہ شہر ستم میں پہلے سے منظور بہت سے قاتل تھے، مرزا منظور احمد کے سے، اس شہر ستم میں پہلے تو منظور بہت سے قاتل تھے، جب خود ہی مسیحا قاتل ہے یہ ذکر برابر ہوتا ہے، اب خود ہی مسیحا قاتل ہے یہ ذکر برابر ہوتا ہے۔ اب ذرا سے بھی سن لیجیے آپ لوگ کہ سامنے والے کو ہلکا جان کر بھاری ہے آپ، سامنے والے کو بھاری ہے آپ نہیں محسوس کرتے ہیں کہ پاورفل ہے۔ آپ کا معیار دیکھا کس نے معیاری ہے، اف تلک کرتے نہیں ذل الہی کے خلاف، اف تلک کرتے نہیں ذل الہی کے خلاف، آپ کو دربار کی عادت درباری ہے۔ بہت خوب، بہت بہت خوب، کچھ کہا نا کہ آج کچھ عشق اور حسن سے الگ ہٹ کے بالکل شعر میں تو سنانے کی سوچی ہے۔ سنا سکتے ہیں وہ نہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ بہت خوب، بہت خوب، سب جن کے لیے جھولیاں پھیلائے ہوئے ہیں وہ رنگ میری آنکھ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، بہت خوب، وہ رنگ میری آنکھ سے ٹھکرائے ہوئے ہیں، ایک تم ہو کہ شہرت کو خاصی نہیں جاتی، ایک تم ہو کہ شہرت کو کی ہوس ہی نہیں جاتی، ایک تم ہو کہ شہرت کی ہوس ہی نہیں جاتی، ایک ہم ہے کہ ہر شور سے اگتائے ہوئے۔ بہت خوب، بہت خوب، یہی چند اشعار تھے، اور کچھ الگ ٹائپ کے سے تو ہم نے کہا کہ اس کو سنائے۔ بہت بہت شکریہ جناب صدر صاحب۔ چراغ بجھنے لگے، ساز تھمنے لگے، مگر یہ بزم سخن یاد آئے گی دیر تک۔ ہم فاروقی صاحب نے اگر نکال کر لیا ہو، ہم ان تمام شعراء کرام اور ساتھیوں کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی موجودگی سے اور اپنے کلام سے اس محفل کو وقار بخشا، رونق بخشی۔ بزم سخن اپنے اختتام کو پہنچی، پر اہل دل کی یہ ساتیں دل میں بسی رہیں گی۔ آخر میں آپ سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی موجودگی سے اس بزم کو رونق بخشی۔ شکریہ بہت بہت۔ ایک میں نے اتنا کچھ پڑھا ہی ہے، میں تو بہت کچھ سنا ہی دیا ہوں۔ اب محفل ختم ہو گئی ہے، ہمارے خیال سے چائے پی لیں، بعد میں سنا دوں گا میں۔